السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ ہیں فہد حسین اینڈ ڈیفینیٹلی ود اے لاٹ آف فائلز ٹوڈے. بالکل آج بہت ساری فائلز ہیں. فہد، پروگرام شروع کرنے سے پہلے یا تو آپ مجھے مبارک دے دیں یا میں آپ کو دے دیتی ہوں. میں آپ شروع کریں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ وہ جو نشستیں چل رہی تھیں، میں خیال ہے چھٹی نشست پہ معاملات طے پائے لیٹ نائٹ جب ہم اپنے گھر چلے گئے. ویسے یہ ہے کہ لیٹ نائٹ ایٹ لیسٹ کنسنسس زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جو پاور شیئرنگ کا ایک فارمولا طے ہوا ہے، اس میں گھاٹے کا سودا کس نے کیا؟ مجبوری کا اتحاد ہے؟ دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں اچھا ہی ہو گیا جو کچھ ہوا، کہ کم از کم یہ تو جو ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی، جو یہ بار بار کہا جا رہا تھا پتہ نہیں ڈیڈ لاک ہو گیا کیا ہو گیا، اور ہم بھی ہر روز اپنے پروگرام پہ یہی بات کر رہے تھے کہ زیادہ ٹائم مت لگائیں کیونکہ پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اور بطول آج وہ جو چیلنجز جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے، آج ذرا تفصیل میں ان پہ بات بھی کریں گے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جی اب پی ایم ایل این جو ہے وہ گورنمنٹ کو لیڈ کرے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر یہ جو 5-6 دن جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اس میں جو پہلے دن بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سی کے بعد کہا تھا، اس میں اور جو الٹیمیٹلی جو آؤٹ کم نکلا، اس میں فرق کیا ہے؟ اور فرق کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بیسکلی ان 5-6 نشستوں کے بعد نون لیگ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. جو پہلے دن سے پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی اس کو وہی ملا ہے. اس لیے اس کو ہم مجبوری کا اتحاد کہہ رہے ہیں. بالکل. تو کل جو پھر میں نے جینیس کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا تھا کہ ہم دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے پتے اچھے کھیلے ہیں. انہوں نے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس اصل جو بارگیننگ سٹرینتھ ہے وہ ان کے پاس ہے، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پہلے دن کہا کہ جی ہم نے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بننا، وہ نہیں بنے. اور کتنا امیزنگلی کتنی ساری شرائط منوا لی. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. ہاں، اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری سمبولک. بلاول صاحب نے ایک بڑا مزے کا ایک ایکسپریشن دیا تھا جب کل کی پریس کانفرنس شروع ہوئی تھی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر سے بات کریں گے. اچھا، ویسے فہد صاحب آئی وش یہ تھوڑا زوم ان ہوتا ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ اس پہ آلریڈی اتنا تبصرہ ہو چکا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو تھوڑا سمجھیں، ان ایکسپریشنز کو. نہیں دیکھیے، میرے خیال میں ایک تو وہ جو پرنس چارمنگ کہنا جو ہے وہ شاید میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن شاید تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ وہ اتنے انتھوزیاسٹک نہیں تھے اس چیز کے حوالے سے جو ہوا، جتنا کہ ان کے والد صاحب تھے. بٹ ہی آف کورس ہی ہیڈ ٹو گو along. اور ساتھ لیکن دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں اگر آپ بلاول صاحب کی بات کریں، جو کہ کل بڑی تفصیل میں ہم نے کی تھی، یہاں آپ صاحب کی بات کریں، دونوں کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا. تو میرے خیال میں یہ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی وکٹری اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور پرائم منسٹر ان کا ہوگا. لیکن باقی تمام تر جو فائدے ہیں وہ پیپلز پارٹی لے گی. انہوں نے بلکہ آپ دیکھیں کہ کچھ چیزوں پہ تو بات نہیں بھی ہو رہی تھی اوریجنلی. انہوں نے کے پی کا بھی گورنر لے لیا، پنجاب کا بھی گورنر لے لیا، اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. سو آئی تھنک پیپلز پارٹی کمز آن ٹاپ. لیکن فہد صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پلڑا تو انہی کا بھاری لگ رہا ہے، لیکن مجھے کہیں تھوڑا سا بیلنس بھی لگ رہا ہے. جیسے اگر اسپیکر نون لیگ کا ہے تو ڈپٹی اسپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. کہیں اگر چیئرمین شپ سینٹ کی پیپلز پارٹی کو جا رہی ہے تو پھر وہ پنجاب میں زیادہ اتھارٹی دے رہے ہیں نون لیگ کو. تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا خوش کرنے کی بھی کوشش تو کی ہے. لیکن جو جہاں اصل ویئر اٹ ریئلی میٹرڈ، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بالکل کوئی بھی جگہ نون لیگ کو نہیں دی. انہوں نے بیسٹ پاسبل جو پوزیشنز تھیں، انکلوڈنگ دیکھیں نا پریزیڈنسی، گورنرشپ کی صوبوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہ بننا. تو جو وہ چاہ رہے تھے انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی یہ وکٹری ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت دنوں سے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کب یہ حکومت سازی کا سلسلہ کنکلوڈ ہوگا. فائنلی کل رات کو ہوا. لیکن اس میں سب نقطہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اب چلائیں گے پاکستان، یہ تو ہم دیکھیں گے کہ کب صدارتی انتخاب ہو، یہ بھی دیکھیں گے کہ کب سی ایم شپ مکمل ہو. لیکن سب کی نظریں اس بات پہ کہ فہد صاحب کابینہ کس طرح کی ہوگی. ہاں اچھا، اب اس پہ آ جائیں. میرے خیال میں آج ہم بات کرتے ہیں کیونکہ سیاسی جو ہو رہا تھا لے دے وہ تو ہو گئی اور اب آگے چلتی رہے گی. لیکن اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے بعد، فارمیشن کے بعد، یعنی حکومت سازی تو ہو گئی، لیکن اب باقی تو اب ایک پروسیجر ہے. وہ پروسیجر ہوگا، نیشنل اسمبلی کال ہوگی، حلف ہوگا، الیکشن ہوگا پرائم منسٹر کا، اسپیکر کا، سارا کچھ ہو جائے گا. پھر اصل میں جب گورنمنٹ بنے گی، جب کابینہ بنے گی، اور پھر اس ملک کو چلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. اس میں سب سے امپورٹنٹ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد ہوتا ہے کابینہ. اچھا، اب کیونکہ نون لیگ اس کو لیڈ کر رہی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی تو ہے نہیں،
تو جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بطول کہ یہ پی ڈی ایم 2.0 ہے وہ ایکچولی یس اینڈ نو ان اے وے ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا حصہ تھا نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا وہ تو ہے نہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتا تھا کابینہ میں. اب آبویسلی آپ یہ کہیں گی تو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ میرا خود بھی کیونکہ کچھ ایکسپیرینس رہا ہے اس حوالے سے تو بہت سارے مشاہدات تجربات ایکسپیرینسز جو میں نے خود دیکھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کابینہ بنا چکے ہیں. میں ان کی روشنی میں آپ کو کچھ سجیسٹ کر دیتا ہوں. کابینہ میں نے تو نہیں بنائی لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ مجھے جو لگتا ہے کہ کابینہ میں کون ہوگا اور کیوں ہوگا تو ہم اس میں بات کر لیتے ہیں. لیکن صرف میں اتنا بات کر دوں کہ جو پچھلی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں جو کابینہ تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اوور ویلمنگ پریزنس تھی کی منسٹریز میں اور جو کی پرفارمنس والی منسٹریز ہوتی ہیں ان میں. تو اب کیونکہ وہ نہیں ہے تو یہ کابینہ اس طریقے سے اس میں آپ کو بہت سارے نئے چہرے بھی نظر آئیں گے سارا برڈن بھی نون لیگ اور سارا برڈن بھی آئے گا. تو اب اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی پلیز آپ بتائیں. اب میرے پاس علم کیونکہ نجوم مجھے لگتا ہے کہ علم نجوم تو نہیں ہے بٹ یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس اور لیٹس سی بٹ میرا خیال ہے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے نام رکھنے جا رہا ہوں اکثر و بیشتر آپ اس میں کابینہ میں ہوں گے. اور کیا ہم یہ اس پروگرام میں خواہش کر سکتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ ہمیں یہ منسٹر نہیں چاہیے تو آپ کیا آپ اس میں ترمیم کرنے کو تیار ہیں؟ ابھی میں وہ خواہش نہیں کروں گا وہ پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سے ہیں جن کو موسٹ لائکلی اور میں آبویسلی اس تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کی کیا ترجیحات ہوں گی جو رہی ہیں اور ان ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کون کی لوگ ہوں گے جو اس گورنمنٹ میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے. تو شروع کریں. کوئی ڈرم رول کرنا ہے تو پہلے کو میوزک پلے کرنا ہے تھوڑا سا کچھ تھوڑے کو نعرے بازی کرنی ہے. بٹر فلائز ہونے شروع ہو گئی ہیں ابھی نیوز روم میں کہ ہم کس کا نام لینے والے ہیں. جی بتائیں. تو جو پہلے میرے خیال میں جو میری لسٹ میں جو صاحب ہیں جو اس کابینہ میں ہوں گے میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کیا کریں گے کون سا پورٹ فولیو کو لیکن ہوں گے اور بڑے پرومننٹ طریقے سے ہوں گے. وہ ہے جناب خواجہ محمد آصف صاحب اور ان کا ہمیشہ سے پچھلی کابینہ میں بڑا اہم رول تھا. ہر کابینہ میں رول رہا ہے. یہ خاص طور پر یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کالج میں ہوتے تھے. یہ کالج میٹ سب سے ان کا آپس میں رشتہ ہے اور یہ فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. تو ان کا بڑا اہم رول ہوگا اس کابینہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے جو شخص ہیں جو کہ میرے خیال میں بالکل کابینہ کا حصہ ہوں گے اور بائی چانس آج وہ ہمارے پروگرام میں بھی ہوں گے وہ ہیں جناب رانا تنویر صاحب. اگین سینئر سیاستدان ہیں الیکشن جیتے ہیں الیکٹیبل ہیں اور ہر تقریباً تمام کابینہ میں رہے. پچھلی کابینہ میں یہ ایجوکیشن منسٹر تھے تو اس بار بھی کابینہ میں ضرور ہوں گے. پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن منسٹر شروع سے رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بار پھر کابینہ میں ضرور ہوں گی. اعظم نذیر طاہر صاحب ان کی انٹری لیٹ ہوئی تھی کابینہ میں. لا منسٹر ہیں سینیٹر ہیں. شہباز شریف صاحب سے ان کا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. شہباز شریف صاحب کے یہ لائر بھی رہے ہیں اور پچھلی کابینہ میں ان کا بہت ہی پرو ایکٹیو رول تھا. یہ بہت ووکل بھی ہوتے ہیں کابینہ کی میٹنگز میں اور پرابلم سالور ہیں. تو میرے خیال میں ان کا بڑا اہم رول ہوگا. لیٹس سی مجھے تو لگتا ہے لا منسٹر کے طور پر ہی واپس آئیں گے. احسن اقبال صاحب آئی تھنک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہوں گے. ان کا نام فائنانس کے حوالے سے بھی آ رہا ہے. وہ فائنانس میں ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ہم بعد میں آج بحث کریں گے کہ اصل کہانی تو ہے یہ کہ فائنانس منسٹر کون بنے گا. لیکن میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہونا اگر اس میں کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوگا. اس میں دیکھیے کیونکہ یہ سی پیک میں بہت انوالوڈ رہے ہیں پلاننگ میں کو یہ ہیڈ کرتے رہے ہیں. پینل باڈی بنی تھی آپ کو یاد ہے جی. تو ان کا اس حوالے سے میرے خیال میں ان کی اپنی بھی ترجیحات یہ ہیں میری بھی جو ان سے کانورسیشن ہوئی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سی پیک میں انوالوڈ رہیں اور اس کا امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ بالکل کابینہ میں ان کا ہی بھی کی پرسن. ایاز صادق صاحب آئی تھنک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ خود بھی ابھی پچھلی گورنمنٹ میں بھی کابینہ میں ان کا بڑا کرٹیکل رول تھا. یہ پولیٹیکل پرابلم سالور بھی ہیں. جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں سیاسی طور پر تو ایاز صادق صاحب جو ہیں یہ پوائنٹ مین ہیں جو جا کے مذاکرات کرتے ہیں. ان کی جو جس طریقے سے ان کا تجربہ ہے سیاست کا جو ان کا ایک اوور آل ڈیمینر ہے لب و لہجہ ہے ہی از اے پرابلم سالور اور نیگوشیٹر. لیکن یہ بھی امکان ہے کہ یہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہو جائے. یہ بھی امکان ہے. تو اگر یہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہو گئے تو الگ بات ہے. اگر نہیں ہوئے تو کابینہ میں تو فور شور یہ ہوں گے. اچھا اس کے بعد میرے پاس جو نام ہے وہ ہے جس کے اوپر آج کل سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب. اب اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ظاہر بات ہے یہ بات چل رہی ہے کہ فائنانس منسٹر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور اس پہ بڑے اسٹرانگ اوپینینز ہیں.
لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس گورنمنٹ میں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا، چاہے وہ فائنانس میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو. لیکن وہ ابھی But he تک will be کنفرم نہیں ہے. دیکھیے ابھی تک تو وزیر خزانہ نہیں، ابھی تک ہوں گے تو یا کچھ بھی نہیں. کنفرم نہیں ہے، ابھی تک تو کچھ بھی کنفرم نہیں ہے. بٹ یہ کہ کلیئرلی دیر از اے لاٹ آف پریشر. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو میری لسٹ میں جو ہیں جن کا میرے خیال میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہوں گے منسٹر، وہ ہیں جناب مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب سینیٹر ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں یہ پیٹرولیم کو ڈیل کر رہے تھے، بڑا انہوں نے ٹریول کیا ہے. اس وقت جو پرائم منسٹر تھے شہباز صاحب، انہوں نے ان کی بڑی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور بہت ساری جو سینٹرل ایشیا میں نیگوسیشنز ہو رہی تھیں گیس کے حوالے سے، دیگر معاملات میں، ان میں انرجی کے حوالے سے، اس میں ڈاکٹر مصدق ملک کا بڑا کی رول تھا. اور انہوں نے ان کے یہ پچھلے 16 جو گورنمنٹ تھی، یہ پہلا ایکسپیرینس تھا ڈاکٹر صاحب کا اس طریقے سے باقاعدہ ایک منسٹر ہونے کا. تو خود بھی انہوں نے بڑا کچھ سیکھا ہے، تو سیکنڈ ٹائم آئیں گے تو ایم شور کہ اس ایکسپیرینس کو یہ بروئی کار لے کے آئیں گے. اس کے بعد میرے خیال میں یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو نیکسٹ میرے لسٹ میں صاحب ہیں وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کے پی میں بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے پی ایم ایل این کے لیے، اور وہ ہے جناب امیر مقام صاحب. یہ پچھلی کیبنٹ میں بھی ایڈوائزر تھے، اس بار یہ اپنی سیٹ جیت کے آئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہر حال میں کے پی کی ریپرزنٹیشن دینے کے لیے یہ کابینہ کا حصہ ہوں گے. حنیف عباسی صاحب پچھلی باری وہ نہیں اس طریقے سے کیبنٹ میں آ سکے تھے، اس باری میرے خیال میں ان کا بہت اہم رول ہوگا. شہباز صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے بڑے فریکوینٹ وزٹر تھے پچھلی گورنمنٹ میں. لیکن اس باری میرے خیال میں پنڈی سے یہ اپنی سیٹ جیتے ہیں، تو ان کو یہ کیبنٹ پوزیشن ضرور ملے گی. شزا فاطمہ خواجہ، ان کا لاسٹ ٹائم بڑا امپورٹنٹ رول تھا یوتھ کے حوالے سے. بالکل یوتھ کے حوالے سے یہ اسپیشل ایڈوائزر تھیں. ظاہر بات ہے یہ ڈائریکٹ سیٹ پہ تو نہیں لڑی، لیکن یہ فار شور کیونکہ انہوں نے یوتھ کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے جو شہباز صاحب کی جو بہت ساری پرائرٹیز تھیں اس میں یہ بڑا کی رول ادا کرنی تھی. اینڈ شی واز ون آف دا پیپل جنہوں نے ایکچولی کام کیا تھا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں بطول جو باتوں کے چیمپئن ہوتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. شزا کا یہ کہ شی ایکچولی ڈڈ ورک، انہوں نے کام کیا تھا حالانکہ ٹائم کم تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہوں گی کیبنٹ کا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہیں وہ یہ بھی ایک بہت ان کا پرومننٹ رول ہوگا، یہ ہے عطا تارڑ صاحب. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بالکل کیبنٹ میں ہوں گے، اور میرے خیال میں ان کو ایک بڑی امپورٹنٹ منسٹری جو ہے وہ دی جائے گی. لیکن آپ کیا ان کی ایکسپرٹیز دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں؟ میں ابھی ادھر نہیں جاؤں گا، یہ کیا کریں گے. میں سجیسٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ پورٹ فولیوز کیا ہوں گے، تھوڑا سا یہ ارلی ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن میں جب مزید انفارمیشن ہمارے پاس آنی شروع ہو جائے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب کا کابینہ میں ایک اہم رول ہوگا. پچھلی کابینہ میں یہ بھی بہت ون آف دوز پیپل جو کہ ٹربل شوٹرز ہوتے ہیں، جو کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز میں لیکن اپنے کچھ بیانات کی وجہ سے ٹربل میکر بھی تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں. لیکن انہوں نے یہ ان پہ شہباز صاحب کافی ڈپینڈ بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ایک امپورٹنٹ منسٹری جو ہے وہ ملے گی. پھر ایک نیا چہرہ ہے جو میرے خیال میں اس بار کابینہ میں آئے گا، اس سے پہلے وہ نہیں تھے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں بلال کیانی صاحب کی، بلال اظہر کیانی صاحب کی. یہ ہی از اے ویری برائٹ ینگ مین. مجھے ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا وقت گزارنے کو ملا ہے، اور ان کا بڑا اچھی گرپ ہے فائنانس پہ، اکنامک میٹرز پہ. اینڈ ہی از جیلم سے یہ جیتے ہیں اپنی سیٹ. تو میرے خیال میں ان کا بھی ایک اہم رول ہوگا بلا مقابلہ. جی تو اب دیکھیں کہ ان کو، مجھے نہیں پتا کیا ملے گا، بٹ آئی تھنک اینی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یہی اکانومی، فائنانس، کامرس، ادھر میں کہیں نہ کہیں ان کا رول ضرور ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور صاحب جو کہ میرے سے ان کا بڑا پرانا رشتہ ہے، بہت یعنی بچپن سے، وہ میرے خیال میں ایک بار پھر جو ہے وہ ہم بلکہ اسکول میں ساتھ تھے. میں چلا کو بتایا تھا. اچھا تو وہ جو ہیں وہ اپنی سیٹ جیت کے آئے ہیں، اینڈ ہی ول بی کروشل. آئی تھنک ان کو بہت امپورٹنٹ ذمہ داری ملے گی. وہ ہیں اویس احمد لغاری. اویس لغاری جو ہیں ان کو ساؤتھ پنجاب سے، یہ پی ایم ایل این کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. تو یہ تو چند نام ہے، اس کے علاوہ ابھی اور بھی ظاہر بات ہے آئی ایم شیور بہت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں میں سے میں ایم کیو ایم سے ظاہر بات ہے سید مصطفیٰ کمال جو ہے ان کا ضرور آئے گا. فاروق ستار صاحب، امین الحق صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب. آئی تھنک یہ تمام لوگ جو ہیں مجھے کابینہ میں نظر آ رہے ہیں. یہ امین الحق صاحب تو آئی ٹی منسٹر تھے پچھلی گورنمنٹ میں، اور آئی ٹی میں بھی انہوں نے کافی کام کیا. تو میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم کو ظاہر بات ہے منسٹریز ملنی ہیں، کم از کم یہ لوگ تو آئیں گے. تو یہ کچھ کہانی ہے، کیوں ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں. جی
ان سے بھی گفتگو کر لیں. جی فہد، 18 رکنی کابینہ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی اسپیکولیٹ کر کے آن دا بیسس آف ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن، بڑا ضروری ہے ایسے انالیسس کرنا لوگوں کے اویئرنیس کے لیے. اس وقت ہمیں رانا تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ انسائڈر بھی ہیں نون لیگ میں، ان سے ہم اسی پہ کمنٹ لیں گے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی فہد صاحب. جی رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں فاضل؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اچھا رانا صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تمام تر معاملات جو حکومت سازی کے تو ہو گئے مکمل، اب ملک چلانے کا وقت آ گیا ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پی ایم ایل این جو ہے وہ لیڈ میں ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کابینہ میں شامل نہیں ہیں. تو وہ جو پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس میں تو جو بہت بڑی جو اہم وزارتیں تھیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، جس طرح کہ آپ کو ظاہر بات اچھی طرح یاد ہوگا. اب وہ وزارتیں بھی، جس میں مثال کے طور پر چاہے وہ وزارت خارجہ ہو یا کامرس کی ہو یا اور دیگر بڑی امپورٹنٹ وزارتیں تھیں، وہ اب نون لیگ کو لے کے چلنی پڑیں گی. اب شہباز صاحب ظاہر بات ہے خود 16 مہینے کا ایکسپیرینس کر کے واپس آ رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پر. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں رانا صاحب کہ آپ کے اپنے تجربے کی روشنی میں، اور ظاہر بات ہے جو اب آپ کی اندرونی میٹنگز ہوئی ہیں پی ایم ایل این کی کہ جی اتنے مشکل وقت میں حکومت اب آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ 2-3 کیا سب سے بڑی ترجیحات ہیں جو ہمیں نظر آئیں گی امیڈیٹلی جب گورنمنٹ بنے گی اور پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کا جو سیشن ہے وہ چیئر کریں گے؟ 2-3 سب سے بڑی سب سے اہم ترجیحات. دیکھیے میں فاضل صاحب، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے رہے ہیں اور آپ نے بھی سارا وہ ایکسپیرینس دیکھا، آپ نے آبزرو کیا ساری جو اس وقت جو سیٹ اپ تھا. تو شہباز صاحب کے جو سٹائل ہے، پہلے تو میں بتاؤں کہ گورننس کا، وہ ڈیسیژن لینے کا تھوڑا ڈفرینٹ جو کیا تھا، تو انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا اور پنجاب کو آگے لے کے گئے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ شہباز صاحب سے اسی طرح تھی کہ یہ ڈیفینیٹلی اس کرائسس سے نکالیں گے پاکستان کو، جس میں عمران خان کے ٹائم پہ یا ان کی حکومت نے یا اس کی پالیسیز نے یا اس کے ڈیسیژنز نے اس میں پھنسایا ہوا تھا. اب جو ٹائم ہے، لوگ وہی کہتے ہیں، ہمارا اپنا بھی خیال ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ کا جو حکمرانی ہے وہ کوئی اتنی، ہمارا تجربہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب بڑا کوئی تھوڑا سا ہمیں اس وقت ہم نے بڑا سفر کیا، بڑا سیٹ بیک رہا ہے ہمیں پی ایم ایل این کو، کیونکہ ہم لیڈ کر رہے تھے. تو اس وقت جو بڑا چیلنج تھا، تمام تر باوجود ان چیزوں کے، آپ کو پتہ نہیں 12 پارٹیز تھیں یا 13 پارٹیز تھیں، بیٹھے ہوتے تھے سارے لوگ ادھر، سب ریپرزینٹ کرتے تھے اپنی اپنی پارٹی کو. تو اس وقت یہی تھا کہ کس طرح ڈیفالٹ سے بچایا جائے، اور شہباز صاحب نے وہ کر لیا. باقی معاملات جو تھے، وہ جو منسٹریز تھیں یا کچھ ادارے تھے، اتھارٹیز تھیں، وہ جس طرح بھی فیصلے ہوئے، جو لوگ وہاں پہ لگائے گئے، اپوائنٹمنٹس ہوئیں، وہ میرا حال ہے اب اس ٹائم پہ شہباز صاحب کے مزاج کے مطابق وہ شاید اس طرح نہ چل سکے. لیکن میں جو پازیٹیو چیز دیکھی ہے اس کولیشن میں، وہ میرا میجر یہی 3 پارٹیز ہیں جو پی ایم ایل این، پی 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 اور ایم کیو ایم. تو وہ بھی کیبنٹ میں تو پی 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 نہیں ہے اس وقت، تو وہ شاید ڈیسیژن جو میکنگ وہاں پہ ایک ماحول ہوگا وہ بہت بہتر ہوگا. اچھا جو 16 میں رانا صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر بات ہے آپ کی، میں زوم کر رہا ہوں کہ یہ تمام تر ڈسکشنز تو کافی عرصے سے ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اور ان تمام ڈسکشنز میں آپ بھی موجود ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ہمیشہ سے ایک انر سرکل کا آپ حصہ ہیں. اب امیڈیٹلی تمام نظریں جڑی ہوں گی شروع کے دنوں میں جب وہ ٹون سیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی. اور ابھی میں جو پچھلی کابینہ تھی اس پہ بڑا ایک یعنی تنقید ہوتی تھی کہ جی اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں انڈکٹ کرا دیے گئے، اور کہا جاتا تھا کولیشن کی مجبوریاں ہیں، تھیں بھی صحیح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس باری کچھ بات چیت ہوئی ہے آپ کی، کچھ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں ہم نے کابینہ کو چھوٹا رکھنا ہے، کوئی خاص نمبر آپ کے ذہن میں ہے؟ یعنی اس کے حوالے سے کچھ ابھی پریپریشن ہوم ورک ہو چکا ہے؟ نہیں، ابھی میرا اس طرح تو نہیں مائکرو لیول پہ بات ہوئی، لیکن جنرلی جو ہے وہ یہی ہے کہ کیبنٹ ایک ٹھیک سائز ہو اور اس میں. لیکن میں فاضل صاحب آپ کو بتاؤں کہ جو کیبنٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے
कैबिनेट होती है, फेडरल मिनिस्टर्स जितने होते हैं वही कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, वही कैबिनेट मेंबर्स और मिनिस्टर होते हैं। बाकी जो है वो स्पेशल इनविटेशन पे आते हैं, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। शायद आपको मुझसे भी ज़्यादा पता है ये सारा। कैबिनेट छोटी होती थी, लेट्स से 34-35 मिनिस्टर्स होते थे, बाकी कोई 60 के करीब 50 के करीब दूसरी साइड पे स्पेशल इनविटेशन पे लोग होते थे, लंबी लिस्ट होती थी। स्टेट मिनिस्टर होते थे, स्टेट मिनिस्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो दूसरे जो लोग थे वो स्पेशल इनविटेशन पे ही आते हैं सारे। तो वैसे ओवर ए पीरियड ये भी एक हुआ है कि उसको बुला लेते हैं लोगों को। पहले मुझे पता है 85 ऑनवर्ड जनरल साहब के टाइम पे या बाद में मियां साहब के टाइम पे भी कुछ अर्सा स्टेट मिनिस्टर को भी नहीं बुलाया जाता था, चंद 1-2-3 बुलाए जाते थे जिनका झंडे पे कुछ इतना होता था ताकि उनका एक्सपोजर हो। अच्छा सब डिस्कशन में भी वो इतने मैं समझ गया। तो अभी मैं एक चीज जरा मुझे जवाब दें, फिर जाहिर बात है आपका भी बड़ा वक्त कीमती है। आपके ख्याल में ये जो पिछली जो पीडीएम की गवर्नमेंट अभी गुजरी है और ये जो अब आ रही है नई कोalition गवर्नमेंट, इसमें बुनियादी फर्क क्या होगा जो आपको नजर आ रहा है? इसके अलावा कि पीपल्स पार्टी नहीं है उसको तो छोड़ दें, लेकिन मैं कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहा हूं। मैंने जिक्र किया है कि अब डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होगा, कैबिनेट के पास वो डिसीजन ले सकेंगे। और बाकी हुक्मरानी गवर्नर्स को तो छोड़ें, गवर्नर्स तो बेहतर डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स होंगी, मेरिट पे ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जो सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या दूसरे लोग हैं या अथॉरिटीज़ हैं या हमारे अदारे, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होगी उनके हेड्स की, वो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट पे लोग लगेंगे, प्रोफेशनल लोग लगेंगे, अच्छे लोग लगेंगे ताकि वो परफॉर्म करें। क्योंकि इस वक्त कोई स्पेस नहीं है कि हम पॉलिटिकली उसको कुछ एक्सपीडियंसीज के तहत चलें। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज पीछे चली जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मेजर पीएमएलएन है और बाकी एमक्यूएम है, पीपीपी तो उसका हिस्सा नहीं बनी। तो ये 3 पार्टीज हैं जो बाकी तो उस वक्त तो पता है आपको जिस तरह हिस्सा मिला था। अगर कोलिशन में हमारे साथ शामिल भी होते हैं तो वो शायद कैबिनेट में ना आए, वैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और बाकी उनके नाम। ठीक है, राना तंगवी साहब वेरी शॉर्टली मेरे ख्याल में थोड़ा सा और बात कर लें। राना साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मैं बदुल में जो अभी राना साहब बात कर रहे हैं मैं थोड़ा ना चाह रहा हूँ, देखिए ये बात तो ठीक है कि चले हमने वो कबीना का भी जिक्र कर लिया। जो फंडामेंटल जो फर्क आएगा ना इस बारी वो ये होगा कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट बड़ी एक कॉम्प्लेक्स उसकी वर्किंग होती है, और मेरे ख्याल में शहबाज साहब के लिए भी जब वो चीफ मिनिस्टर से जब वो फेडरल गवर्नमेंट में आए उनके लिए भी एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उसकी मैं आपको 2 चीजें सिर्फ सामने रख दूं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इस बार डिफरेंट होगा। सूबों में पहली चीज तो ये कि सूबों में जो चीफ मिनिस्टर का रोल है ना वो बिल्कुल ऑल पावरफुल होता है, और वो यानी लिटरली वो जो चीफ मिनिस्टर चाहता है वो होता है। और शहबाज साहब तो आपको अच्छी तरह याद है कि वो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चलाते थे। फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल उस तरीके से नहीं है, ही इज वन अमंग इक्वल्स। तो जो फेडरल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके पास बहुत पावर होती है और कोई काम उनके बगैर नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्चुअली वर्क थ्रू द मिनिस्ट्रीज। ये रोल डिफरेंट हो जाता है, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन मिनिस्ट्रीज में जो की लोग होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरीज। तो सेक्रेटरीज का यानी फेडरल ब्यूरोक्रेसी का फेडरल गवर्नमेंट में बहुत अहम रोल है। तो इस बारी मुझे ये लगता है कि क्योंकि पिछली बार सिर्फ 16 महीने थे और बहुत सारे लोग, प्राइम मिनिस्टर खुद पहली बार वहां पे उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पहली बार आए थे, तो ये एक जो कॉम्प्लेक्स एक मेज है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको सीखने में भी वक्त मिलता है। अब ये सेकंड टाइम अराउंड आ रही हैं तो बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी होंगी, इसलिए मुझे लगता है ये है कि इस बार मामला थोड़े से शायद इजी हो। और ये जो आप पंजाब की बात कर रहे हैं कि उसमें तो 1100 अरब का बजट भी है पंजाब के पास, तो अगर जब पंजाब की सीएमशिप पर्टिकुलरली अगर नून जाएगी तो वो 18वीं तरमीम के तहत बहुत अच्छा परफॉर्म करने का उनके पास मौका भी है। और जैसे हम टाइम की बात करते हैं कि टाइम उनके पास बहुत है, हमने चॉकआउट की नहीं है कुछ अहम ओहदे, उससे बात करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर। अगर थोड़ा सा टाइम में इस पे एक चीज और कर लूं, फिर हम ओहदों पे शायद ब्रेक के बाद भी टाइम होगा। वो ये कि ये जो आपने बात की ना ये पंजाब वाली, ये आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए क्योंकि देखिए अभी ये पीएमएलएन को भी अच्छी तरह पता है और मेरे ख्याल में सबको पता है, वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ये बार बार चांसेस नहीं मिल रहे। तो पीएमएलएन को भी ये मालूम है और होना चाहिए कि इस बारी दे रियली हैव टू डू समथिंग। अच्छा, बिजनेस एज यूजुअल अब गवर्नेंस नहीं हो सकती,
بڑا ریڈیکل قسم کے ریفارمز ہمیں کرنے پڑیں گے. سوال جو یہ ہے, بڑا سوال بطول جو وہ یہ ہے کہ کیا وہ لوگ, یہ جو ہم نے نام ابھی لیے ہیں, یہ سارے کئی سالوں سے کئی گورنمنٹس میں یہ کام کر کے منسٹرز کے طور پر آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہی لوگ جو ایک خاص طریقے سے اس ملک کو چلاتے رہے ہیں, کیا اس باری آ کے ریڈیکلی کوئی ڈفرنٹ چیز کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں, اس وقت ہمیں ریفارمز کرنے ہیں بڑے سیریس قسم کے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, باقی ہم بعد میں بات کر لیں گے. سینٹر جو NSC ایوارڈ ہے, اس میں تقریباً مور دین 65% جو فیڈرل گورنمنٹ پیسے جمع کرتی ہے نا ٹیکس کے ذریعے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے, اس میں سے مور دین 60% جو ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کو. صوبے ہو جاتے ہیں کیش رچ, اور صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا پھر کام ہوتا ہے اس پیسے کو خرچ کرنا, اور وہ سرپلس پہ پلے کرتے ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں سرپلس. دیکھیں نا, انہوں نے پیسے جمع نہیں کرنے, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جی میرے پاس یہ پیسہ آ گیا, اس کو میں نے خرچ کیسے کرنا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جب یہ پیسے دے دیتی ہے صوبوں کو, اور اس کے بعد اس نے جو اپنے قرضے ادا کرنے ہیں وہ کر کے ڈیفنس کا بجٹ نکال کر, اس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اس کو چینج کرنے کے لیے, تاکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کچھ پیسہ ہاتھ میں آئے, بڑے سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے جو آسان نہیں ہے. دیٹ از دا کی کوشچن کہ یہ جو گورنمنٹ اب آ رہی ہے, کیا یہ اس طرح کے ریفارمز کر سکتی ہے؟ اس ریفارم اور وہ ریفارمز کرنے کے لیے ان کی پرائم ٹیم کیا ہوگی, اس ٹیم کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. فہد, ایک بڑا اہم سوال ہے, اس کو تھوڑا پریسائزلی بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کون سے ایسی اہم وزارتیں ہیں جس پہ آنے والے وزیر اعظم کی زیادہ نظر. ویری امپورٹنٹ کوسچن, تھینک یو فار آسکنگ اٹ. دیکھیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ, کیونکہ کابینہ کی بات کر رہے ہیں, گورننس کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کو بالکل یہ کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ جو اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ترجیحات ہوں گی, اور پرائم منسٹر جو اب انکمنگ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, جو کہ پچھلے پرائم منسٹر بھی تھے, اور ان ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کون سی منسٹریز ہوں گی جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ لیڈ رول میں ہوں گی. پہلا سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ تو فائنانس ہوگا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ IMF ہونا ہے, اور اس کے بعد تمام تر جو ریفارمز ہونے ہیں وہ فائنانس, تو فائنانس ول بی کی. دوسرا جو ہے وہ جو ہوگا IT ایک بہت بڑی پرائرٹی ہوگی اس وزیر اعظم کی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے اپنی ارننگز کو بڑھانے کا, IT سے زیادہ کہیں نہیں ہو سکتا. ہمارا جو IT کی ارننگز ہیں وہ بہت کم ہے, اس سے کوئی 5-6 گنا زیادہ ہو سکتی ہیں. تو یو کین ایکسپیکٹ کہ IT میں بہت کروشل رول ہوگا, اور اس کا منسٹر بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس کے بعد ایگریکلچر, زراعت, یہ بہت امپورٹنٹ منسٹری ہوگی. اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان ہوئی ہوئی ہیں, اور SIFC کے ذریعے بھی ایگریکلچر پر بہت فوکس ہوگا. تو لک آؤٹ کہ ایگریکلچر کا منسٹر کون بنتا ہے. پھر انرجی, شاید ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس, انرجی ریفارمز جو ہونے ہیں ان کی بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. اس میں پیٹرولیم ہے, اس میں پاور ڈویژن ہے. اس کے لیے بہت ہی کروشل یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی جو یہاں پہ آئے گا, اور یہ بہت امپورٹنٹ پرائرٹی ہوگی. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن, ویری امپورٹنٹ, یہ بالکل ٹاپ آف دی ایجنڈا ہے کہ بہت جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے. بڑا کمپلیکس یہ پروسیس ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن کا, اس کو سمپلیفائی کرنا اور ایکچولی پرائیویٹائز کرنا, اس کے لیے یہ میرے خیال میں اس گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوگی, اور اس کا بہت منسٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور آخر میں ظاہر بات ہے منسٹری آف فارن افیئرس, وزارت خارجہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پہلے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے. میرے خیال میں PMLN اب یہ وزارت اپنے پاس رکھے گی, جو بھی فارن منسٹر آئے گا اس کا PMLN سے تعلق ہوگا. ابھی تک تو یہ لگتا ہے, اور اس کا بھی ظاہر بات ہے بہت ہی کروشل رول ہوگا. تو یہ چند منسٹری. لیکن فائنانس منسٹری کے حوالے سے ایک سوال کہ کیا پاکستان میں ایک ایسا فائنانس منسٹر آنے والا ہے جو پاکستان کے ریونیو کا 58% قرضہ نہیں رہنے دے گا؟ میرے خیال میں یہ ملین, اور کیا وہ اسحاق ڈار تو نہیں ہے, بلکہ $1 بلین کوسچن ہے فائنانس منسٹر کون ہوگا. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. ہر طرح کے نام آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آف کورس از the front runner like always, لیکن ابھی بہت اور نام بھی آ رہے ہیں, ٹیکنوکریٹس کے نام بھی آ رہے ہیں. لیکن فیوریٹ نہیں رہے بہت سارے حلقوں میں. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں اس حوالے سے, بہت سارے ایشوز ہیں, پالیسی کے ایشوز ہیں, دیگر معاملات ہیں, اسی لیے بہت سارے اور بھی نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایکس PPP. ان فیکٹ وی ور لوکنگ فارورڈ ٹو دا پارٹی دے ور سپوز ٹو میک. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. جی مصطفیٰ صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہوا ہے پاور ارینجمنٹ ہوا ہے اور نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, تو میرے پاس دو بہت ہی اہم سوال ہیں آپ کے لیے, باری باری چلتے ہیں. پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا, میری تو یہ رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپر ہینڈ آ گیا ہے, انہوں نے اس نیگوسیشنز میں اور اس کی آؤٹ کم میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ساری بارگیننگ پوزیشن, سارے بارگیننگ چپس ان کے پاس تھے, انہوں نے سارے کیش کرا لیے ہیں اور وہ اس ٹائم پولیٹیکلی سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. Is that would you agree with that assessment? آن دا فیس آف اٹ پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس کے مطابق دیکھیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے گین کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو حاصل کی ہیں انہوں نے, وہ ان کے لیے ایک میجر اچیومنٹ ہے. لیکن سوال اس سے بڑا یہ ہے کہ کیا ان پوزیشنز کو حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی جو سوچ رہی ہے, کیا وہ پنجاب کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر کم بیک کر سکتی ہے؟ کیا ان فیصلوں کے نتیجے میں کہ جس میں وہ حکومت میں بظاہر شریک تو نظر آئے گی, کیا ان کا پولیٹیکل کیپٹل برن ہوگا؟ کیونکہ آگے جو حالات ہیں جن میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نئی ڈیل کرنا, اس $6 ارب کا جو پیکج ہم سننے میں آ رہا ہے, اس کی جو کنڈیشنز ہوں گی وہ بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی. انرجی کے حوالے سے جو لوگ آلریڈی ہمارے ہاں بڑی ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں, ہمارا کسان طبقہ کرائسس سے گزر رہا ہے, ہمارا انڈسٹریل طبقہ جو ہے وہ بڑا کرائسس سے گزر رہا ہے, عام کنزیومر بڑا کرائسس سے گزر رہا ہے. تو جب آپ کی انرجی پرائسز اوپر جائیں گی اور پھر ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے, تو جو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی, وہ سیاسی قیمت کیا ان جو عہدے مل رہے ہیں, کیا سیاسی قیمت ان عہدوں کو جسٹیفائی کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال. سیاسی قیمت دونوں جماعتوں کو ادا کرنی پڑے گی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل پاتا تو پھر ظاہری بات ہے ان جماعتوں کو اپنی جو انتخابی سیاست ہے اس میں ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اینڈ وچ برنگز می ٹو مائی ادر کوسچن مصطفیٰ صاحب, وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ان کو سیاسی قیمت اٹھانی پڑے گی, اینڈ آئی ایگری وتھ یو, بالکل ہوگی. اور خاص طور پر جو شروع کا ٹائم ہے, پہلا سال, سوا سال, 2 سال, اس میں تو سارے مشکل فیصلے ہونے ہیں, چاہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ہوں, چاہے وہ دیگر پرائیویٹائزیشن ہو, اور معاملات ہوں, بیلٹ ٹائٹننگ ہو, ٹیکسز ہوں, تو وہ تو بالکل ہوگا اور عوام پہ وہ بوجھ آئے گا. اسی لیے کم از کم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حتی الامکان یہ دونوں جماعتیں کوشش کریں گی کہ معاملات جو ہیں وہ پورے, یعنی یہ پوری ٹرم گزاریں, 5 سال گزاریں, تاکہ یہ بھاری قیمت چکانے کے بعد ان کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے وسائل کو استعمال کر کے کسی طریقے سے اپنی وہ سیاست کو بچائیں جو کہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. بیسکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک یو از کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سیٹ اپ ہے اس کی سسٹینیبلٹی اتنی لمبی ہوگی, کیپنگ ان مائنڈ کے دوسری طرف سے اپوزیشن کیا کی پاور اس وقت کتنی زیادہ ہے؟ فہد بھائی, آپ کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں آپ پاکستان کے معاملات پر, ہماری سیاست پر. پاکستان از اے ویری انپریڈکٹیبل کنٹری. یہاں پر معاملات خراب ہونے کو آئے تو جو بلو آئیڈ بوائے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے ساتھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاملات خراب ہوں گے, لیکن ہو گئے. اور پھر تحریک عدم اعتماد ہوئی, اور پھر اس عدم اعتماد کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پر حالات خراب ہوتے دیر تو نہیں لگتی. پھر دوسرا, ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو لے کر آئی, ہر کسی کے ساتھ ان کی بن نہیں پائی, چاہے وہ کوئی بھی حکومت گزری. ہمارے سامنے کوئی ایک ایسی اگزامپل موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ بڑی اچھی ان کی ریلیشن شپ رہی ہے, اور وہ ریلیشن شپ جو ہے ایک اگزامپل کے طور پہ کوٹ کی جا سکے کہ مستقبل میں بھی کہ یہ اسی طرح سموتھی چیزیں چلیں گی. ہم نے یہی دیکھا ہے, تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو حکومت بھی آئی شروع میں تو معاملات ٹھیک تھے, لیکن بعد میں ان سب کے معاملات بگڑتے چلے گئے. تو ہم اگر ماضی کو سامنے رکھیں تو 5 سال پورے کرنا مشکل نظر آتا ہے. مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی, اور اس مائنورٹی گورنمنٹ کو ہر بل پاس کرانے کے لیے, ہر بجٹ پاس کرانے کے لیے اس کو بہت مشکلوں کا وہ شکار ہوگی.
پھر اپوزیشن بہت بڑی ہوگی. تحریک انصاف وہاں پر جتنے نمبرز کے ساتھ بیٹھی ہے وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان کے کافی ٹرمنگ کر کے ان کے نمبرز کو محدود کیا گیا ہے, کاٹ پیٹ کی گئی ہے, اور یہ ان کے نمبر زیادہ ہونے چاہیے تھے پارلیمنٹ کے اندر جو نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ان کے پاس ایک حکومت ہوگی, اور اگر نظر تو یہی آ رہا ہے ممکنہ طور پہ کہ سیاست احتجاجی دوبارہ شروع ہوگی, اور اگر وہ سیاست شروع ہوتی ہے تو سیاسی بے یقینی تو اپنی جگہ پر قائم رہے گی, وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو ایک حکومت ایک طرف غیر مقبول فیصلے کر رہی ہو, اپنے شولڈرز کے اوپر دیکھ رہی ہو کہ کوئی اس کے خلاف سازش نہ ہو جائے, اور تیسری طرف ایک بڑی سیاسی قوت ان کو چیلنج دے رہی ہو, تو 5 سال تو چلنا مشکل نظر آتا ہے. شاید اسی بنیاد پر تو پھر اس میں جو لوگ کہہ سیونگ رہے ریس ہیں ہوگی, کہ شاید حکومت لمبا چل نہ پائے. لیکن اس میں جو سیونگ ریس ہوگی, لیٹ می جسٹ آسک یو دی فائنل کوسچن, اس میں جو سیونگ ریس ہوگی کم از کم میں جیسے دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس آبویسلی جو کولیشن پارٹنرز ہیں اور جو ان کے ساتھ جو کابینہ کے ممبر بنیں گے, سرپرائزز یہ پہلے بھی حکومتوں میں رہے ہیں اور پہلے بھی اس طرح کے معاملات سے نبٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس وقت جہاں پہ ملک کھڑا ہے, ہمیں تو جینوئن ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں تو اس طرح کے فیصلوں کی ضرورت ہے جس سے واقعی میں لگے کہ کوئی ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جو سٹیٹس کو توڑنے کے لیے تیار ہے اور اس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, اور جو ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک پولیٹیکل تھریٹ ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو بہت ہی ریڈیکل قسم کی ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی گورننس میں اور پالیٹکس میں. یہ ڈویبل ہے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کوئکلی؟ فہد بھائی, پچھلے 16 مہینے کی حکومت کا ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے. جو ریڈیکل ریفارمز اس ملک کو جن کی ضرورت ہے وہ 16 مہینے کی حکومت میں تو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں نہیں کر پائیں. اس وقت کیا چیز تھی جو انہیں روک رہی تھی وہ ریفارمز کرنے سے؟ اور پھر ابھی جب یہ پی ڈی ایم 2 جس کو کہا جا رہا ہے, جب یہ باغ دوڑ سنبھالے گی, تو جب یہ پہلے مرحلے میں نہیں کر سکے وہ ریفارمز, تو یہ توقع کرنا کہ وہ پھر ریفارمز کر پائیں گے جہاں پر ایک ویک کولیشن ہو, ایک بڑی اپوزیشن کی جانب سے تھریٹ ہو, آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اویلیبل نہ ہو, آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ آپ نے چلنا ہو, تو جو چیلنجز ہیں اور ہر صوبے کے اندر ایک مختلف جماعت کی وہاں پر حکومت ہو, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ریڈیکل ریفارمز کر پائے. بہت سی جو ریڈیکل ریفارمز ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمارے پاس چیزیں تو موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے پاکستان کو چینج کرنے کے لیے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ ماہ میں جب آئی ایم ایف اور بجٹ کے چیلنجز سے مبرہ ہو چکی ہوگی نون لیگ کی مائنورٹی گورنمنٹ, تو اس کے بعد پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ بن جائے؟ یہ عین ممکن ہے. ظاہری بات ہے اگر وہ وقت گزر جاتا ہے کہ جس وقت میں مشکل فیصلے جو کرنے تھے وہ کر لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا پیریڈ آتا ہے کہ جس میں تھوڑی بہت فسکل سپیس بھی اویلیبل ہوتی ہے اور وہ چیلنجز بھی نہیں رہتے, تو پھر رالیں تو ٹپکنا شروع ہو جائیں گی اور پھر وہ سازشوں کا دور بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ عین ممکن ہے. سیاست میں کوئی چیز حتمی ہوتی تو نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف آگے چل کر وہ کوئی پینترا بدلے, وہ کسی کولیشن پارٹنر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے, ان کو کوئی ان کے سامنے کوئی لالچ رکھے, تو یہ تو پھر ہوگا. اور ہمارے ہاں پاور پالیٹکس ہے, نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی نظریہ ہے. جو جماعتیں کل ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھیں, جس طرح الیکشن کیمپین چلائی, آج وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تو حتمی تو کوئی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس اسمبلی کے دوران 1 یا 2 وزیر اعظم دیکھنے میں ملے اگر ہم الیکشنوں میں پہلے نہیں چلے جاتے. ٹھیک ہو گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ, آلویز اے پلیزر. دیکھیے یہ بیسکلی جنرلی یہی ہر طرف سینٹیمنٹ ہے کہ جی یہ معاملات بڑے کمزور ہیں, اس لیے میرے خیال میں اگر اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے تو ان کو لوگوں کو پلیزنٹلی سرپرائز کرنا پڑے گا, یا چلے میں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں, لوگوں کو پلیزنٹلی شاک کرنا پڑے گا کہ اچھا یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. بہت the stakes are very high. اور جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں حکومت سازی کی, تو کوئکلی اگر ہمارے پاس 2 منٹ ہیں تو اب جو پیپلز پارٹی نے جو گورنرز مانگ لیے ہیں اس میں اب اس ٹائم ایک اہم بات ہو رہی ہے کہ جی پنجاب کا گورنر کون ہوگا. بڑا اہم پوسٹ ہے, اور صوبے میں جب کسی اور کی گورنمنٹ ہو اور کسی اور جماعت کا گورنر ہو تو اس کے ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کو میرے خیال میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا ہے,
وہ نہیں چاہتے تھے کہ گورنرشپ پنجاب کی خاص طور پر پیپلز پارٹی کو ملے، لیکن بہرحال وہ جو ہم شروع میں بات کرتے کہ پیپلز پارٹی از پلیڈ ویل. وہ کون ہوگا؟ نام 3 آ رہے ہیں. مخدوم احمد محمود ہیں، ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے ان کا. قمر زمان کائرہ صاحب ہیں جو سینٹرل پنجاب سے تعلق ہے ان کا، لالا موسیٰ. اور ندیم افضل چند صاحب وہ بھی سینٹرل پنجاب سے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ہاٹ فیورٹ مخدوم احمد محمود ہیں. وہ پہلے بھی رہ چکے گورنر اور ان کے 2 بیٹے سیٹیں جیت کے آئے ہیں، خود بھی بہت بڑے الیکٹیبل ہیں. بٹ میرے خیال میں میرا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب زیادہ فیورٹ ہیں ہوں گے. اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں، صرف پیورلی پولیٹیکل کیلکولیشن. ساؤتھ پنجاب میں جہاں سے مخدوم احمد محمود کا تعلق ہے، آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ اسٹرانگ پریزنس ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن بھی اس لیے یہاں پہ لڑا تھا، اور گورنر لینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس ایک بیس آ جائے، اس بیس کو استعمال کر کے وہ پھر پنجاب میں اپنی انگریس کریں. سینٹرل پنجاب میں وہ سب سے زیادہ ویک ہے کیونکہ یہ پہلے پی ایم ایل این ڈومینیٹڈ ریجن تھا، پھر پی ٹی آئی نے ڈومینیٹ کر دیا. 2018 میں تو وائپ آؤٹ ہو گئے. 2018 میں وائپ آؤٹ ہو گئے تھے پیپلز پارٹی. کیونکہ قمر زمان کائرہ صاحب کا تعلق اس خطے سے ہے، اس وجہ سے میرے خیال میں ان کی ویلیو ایز اے گورنر جو ہے وہ شاید زیادہ ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں قمر کائرہ صاحب جو ہیں اس وجہ سے زیادہ اور یہ بڑی کنونسنگ ریزن ہے، اور اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیمپین جو بلاول نے پنجاب میں کی ہے، اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ جب پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ اگر ہمیں ابھی فروٹ نہیں ملا اس کیمپین کا تو اگلے الیکشنز میں ملے گا. تو یہ جو پورا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد سیاسی جماعت ہے جو باقاعدہ ہوم ورک کر رہی ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کروا رہی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دوسرا میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ کائرہ صاحب، دیکھیے کائرہ صاحب جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ انفارمیشن منسٹر تھے، اینڈ ہی واز اے گڈ منسٹر. وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں، سلجھی بھی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں. ٹھیک ہے وہ سیٹ نہیں جیت پائے اس طریقے سے کیونکہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی حال نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر وہ گورنر بنتے ہیں تو جس طریقے سے ان کا ایک پولیٹیکل پروفائل ہے اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اکراس دا بورڈ، یعنی وہ پیپلز پچھلی کابینہ میں وہ حصہ تھے اور ان کی ورکنگ ریلیشن شپ نون لیگ کے ساتھ اچھی تگڑی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر وہ گورنر کے لیے کنسیڈر ہوتے ہیں اور بنتے ہیں تو نون لیگ کو بھی زیادہ آبجیکشن نہیں ہوگا. یہ میری ریڈنگ. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید جی ٹی روڈ پارٹی کسی اور کوئی اور کہلوائے، نون لیگ نہ کہلوائے، اور جو گجرات میں چودھری خاندان کی ڈویژن ہے اس کا بھرپور فائدہ پیپلز پارٹی اپنی اسٹریٹجی سے اٹھا رہی ہے. ایک اور ایشو چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ، میرے خیال میں ہم بات کر لیں اس پہ. بلکہ اس سے پہلے مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ ٹویٹس کر رہے ہیں آج کل؟ میں کوشش تو پوری کیا کر رہا پچھلے 4 دن سے ٹویٹس کر پا رہے ہیں؟ نہیں میں بڑی فرسٹریشن ہو رہی ہے، کر بھی نہیں پا رہا، دیکھ بھی نہیں پا رہا. اور اگر مجھے فرسٹریشن ہو رہی ہے اور آپ کو ہو رہی ہے تو پاکستان کے ہر شخص کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو فرسٹریشن بھی ہو رہی ہے، اس کو ناگواری کا اظہار بھی وہ کر رہا ہے، اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا کیونکہ جو ایکس ہے ٹویٹر وہ بند ہے. اور آج شاید چوتھا دن ہے. جی چوتھا، 4 دن ہو گئے، گزر چکے ہیں 4 دن. مجھے نہیں یاد پڑتا 4 دن تک کبھی ایسے بند ہوا ہو. شور مچ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی معاملہ کیا ہے. آج تو بلکہ بطول آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم ڈسکس کر رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کا بڑا سخت انہوں نے بڑے سخت انہوں نے وہاں پہ جملے بولے، استعمال کیے ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی یہ کیوں، انہوں نے کہتے ہیں ہائی کورٹ میں نہیں چل رہا انٹرنیٹ. تو معاملہ یہ ہے کہ دس از ویری سیریس. بٹ واٹ از مور سیریس از کہ نہ پی ٹی اے کچھ کہہ رہا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آ رہا ہے جواب کے بھی. معاملہ کیا ہے؟ اور ہماری جو رپورٹر ہیں، نمائندہ ہیں کرن بٹ، آج وہ یہ کوشش کرنی تھی جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، موقف نہیں آ رہا فہد اس کے اوپر. ذرا اسے پوچھ لیتے. بالکل. کرن بٹ ہمیں جوائن کریے، ہمارے ڈیجیٹل رپورٹر اسلام آباد سے. کرن بتائیں انٹرنیٹ کیوں نہیں چل رہا؟ آپ کی کسی ذمہ دار سے بات ہو چکی ہے؟ کیا موقف ہے کسی کا؟ 4 دن ہو گئے ہیں، سندھ ہائی کورٹ نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا ہے. واٹس گوئنگ آن؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج 5واں روز ہے جس میں ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چل پا رہا. ہم لوگوں نے جو مانیٹرنگ سٹارٹ کی تھی وہ الیکشن والے دن سے کی تھی. 8 فروری کو جب الیکشن والے دن پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن کیا گیا، اس کے بعد 10 فروری کو پہلی ڈسرپشن آئی جس میں 2 گھنٹے کے لیے ٹویٹر کو ڈاؤن کیا گیا. اس کے بعد سیٹرڈے کو ہفتے کا جو دن بنتا ہے 17 فروری، پاکستان تحریک انصاف نے پورے جو ہے وہ ملک میں احتجاج کی کال
ڈال دی تھی تو ہم لوگ بھی یہاں پہ اس پارٹی کا احتجاج جو ہے وہ کور کر رہے تھے، تو ہمیں شاید لگا کہ صرف یہ ارد گرد کے علاقے میں جو ہے وہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، تو اس وجہ سے شاید ہمارا ٹویٹر نہیں چل پا رہا. اور یہ وہی سیم دن ہے جس دن کمشنر راول پنڈی کی جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر جو ہے وہ بالکل. تو کرن جب آپ کی بات ہوئی، آپ نے مختلف لوگوں سے بات کی، پی ٹی اے سے بات کی، انٹیریئر منسٹری سے بات کی، دیگر جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے بات کی، وہ کیا جواب کیا دے رہے ہوں؟ سر یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جب ہم نے پی ٹی اے کی اسپوکس پرسن کو ریچ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈومین آتی ہے سوشل میڈیا ایپس کو جو ہے وہ ڈیل کرنا، تو آپ پلیز منسٹری آف انٹیریئر سے بات کریں. منسٹری آف انٹیریئر سے جب آج بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو منسٹر ہی ملک میں نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا کس نے آرڈر دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے منسٹر انفارمیشن سے اس پہ رائے لینے کی کوشش کی تو سلنگی صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی اے کے چیئرمین سے بات کریں یا آئی ٹی منسٹری سے بات کریں. عمر سیف صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ابھی 20 منٹ پہلے انہوں نے بھی ایک وی پی این استعمال کرتے ہوئے ایک اپنی بڑی خوبصورت سی تصویر ٹویٹ کیا جس پہ لکھا ہے کہ یہ میرے گورنمنٹ کا جو ہے وہ آخری ہفتہ ہے. تو اپیرنٹلی تمام جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، یہاں پہ ہم نے پی ایم آفس کے بھی دیکھے ٹویٹس آئے اور یہ منسٹری آف انفارمیشن کے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں. لیکن یہ منسٹر خود ایک وی پی این استعمال کرتے ہوئے اس وقت جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. کرن اب یہ آپ کرن نے سولوشن بھی بتا دیا، کرن کہہ رہی ہے وی پی این استعمال کریں، ٹویٹر چلائیں. آپ یہ آئرنی دیکھیں کہ گورنمنٹ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے یا ایکس جسے آپ کہتے ہیں بند کیا ہوا ہے اور خود استعمال کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر ان کے آفیسز سے آفیشیل. کرن ایسا ہی ہے، آفیشلی جو ہے وہ خود استعمال کر رہے ہیں اور وی پی این لگا کے. بالکل سر، آپ گورنمنٹ کے ادارے جتنے پالیٹیشنز ہیں وہ سب اس ٹائم وہ پراکسی نیٹ ورکس استعمال کر کے ٹویٹر کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پراکسی نیٹ ورکس ہیں یہ بھی بالکل سیف نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ اداروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مہنگے ترین جو ہیں وہ وی پی این جو ہیں وہ اس وقت خریدے جا رہے ہیں تاکہ جو ان کے منسٹرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ٹویٹ کر سکیں، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ بلاک کیا کس نے ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرن، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ حال ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں گورننس کی، کیا چیلنجز ہیں، میں سمجھ نہیں سکتا، منطق نہیں سمجھ. آپ خود سوچیں کہ جن چیلنجز کا ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے کون کون سے گورنمنٹ نے جو ہے بڑے معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، اس میں جب اگر ساری دنیا میں اگر یہ میسج آ رہا ہے کہ یہاں تو 4 دن سے ٹویٹر نہیں چل رہا، تو کس منہ سے ہم لوگوں کے پاس جائے کہیں گے کہ یہاں پہ آ کے معاملات کو ٹھیک کریں؟ یہ بڑا ایک تشویشناک. بلکہ اب تو دوسرے ممالک نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بند کر دیں. یہ بالکل عقل سے بالا تر ہے. کبھی کبھی ادارے ایسے سٹیپس بھی لے لیتے ہیں کہ بعد میں ان کا اپنا مذاق بن جاتا ہے. میرا خیال ہے اس طرح کی غلطی سے سیکھنا چاہیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ.